بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ما من مسلم یعود مسلما الا ابعث اللہ سبعین الف ملک یصلون علیہ فی ای ساعت من نہار۔ ان سعادت مند اور خوش نصیب لوگوں کے اوپر اللہ کی خصوصی رحمتیں اور کرم کی بارشیں برساتیں ہوتی ہیں۔ جو کسی مریض کی عیادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ وہ ایسے سعادت مند انسان دن کے کسی حصے میں یا رات کے کسی حصے میں عیادت کرتے ہیں تو اللہ 70,000 فرشتوں کو اس بندے کے اوپر نازل فرماتا ہے جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے۔ یہ عمل چھوٹا سا معمولی سا، اجر کے لحاظ سے ثواب کے لیے 70,000 ملائکہ کا نزول، یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ لوگ ترستے تھے، آرزویں کرتے تھے، تمنائیں کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بھی یہ آرزو کرتے تھے، یا اللہ مجھے اس امت کا امتی بنا دے، اس نبی کا امتی بنا دے، اس امت میں سے کر دے جس نبی کی امت کے لوگ یہ ایسے عمل کریں گے اور ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت ایسی ہوگی کہ فرشتے ان کے اوپر نازل ہوں گے۔ اور یہ وہ ہے کہ پہلے دن یہ آئے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جنت کی بشارت، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ کنتم توعدون، جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ آج پورا کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے، ما من مسلم یعود مسلما الا ابعث اللہ 70,000 ملک یصلون علیہ فی ای ساعت من نہار کانت حتی یمسی ومن ای ساعت من اللیل کانت حتی یصبح۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن یا رات کی کسی گھڑی میں بھی جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو اللہ 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں دن کی کسی ساعت میں، اور اسی طرح رات کے کسی وقت میں عیادت کے لیے گئے تو وہ فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی ایسا خوش نصیب انسان جو فرشتوں کی معیت میں رہتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو صبح سویرے مریض کی عیادت کی گھر سے نکلے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اسے جنت میں ایک باغ عطا کیا جاتا ہے، اور اگر وہ شام کے وقت اس کی بیمار پرسی کے لیے روانہ ہو تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور وہ جنت میں اسے ایک باغ عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ہے تیمارداری، بیمار کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، جس کی فضیلت اور جس کی اہمیت یہ ہے کہ رات دن، اور اگر دونوں ٹائم کرے
رات کو بھی اور دن کو بھی، تو پھر وہ لگاتار 24 گھنٹے فرشتوں کی معیت میں رہتا ہے، فرشتے اسے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول اس انسان کے گھر پر، اس کی ذات پر، اس کی آل پر، اس کی اولاد پر رہتا ہے۔ اور حسن وہ اگر رشتہ دار ہو، قریبی پڑوسی بھی ہو، تو پھر اس کا تو درجہ ہی اور ہے۔ بغیر کسی سے تمیز کے، بغیر کسی فرقے کے، بغیر کسی مذہب کے، امیر و غریب کے، مسلم و غیر مسلم کے، اور یہ جو ہماری تفرقہ بازی چل رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہو، قطع نظر اس کے کہ اس کا مشرب، اس کا مسلک جو بھی ہو، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، ان فرشتوں کی معیت، وہ ایک حدیث قدسی ہے نا، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا اس نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا اس نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا اس نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ عرض کریں گے الہ العالمین تو خالق و مالک و رازق، تو اللہ جواب دیتا ہے وہ فلاں بیمار ہے، اگر اس کی عیادت کرتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے، وہ پیاسا جس نے میرے نام پہ، وہ بھوکا جس نے میرے نام پہ، وہ سائل جس نے میرے نام پہ کچھ مانگا ہے، اگر کچھ دیتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ پھر علاؤ الدین صدیقی صاحب نے ایک خوبصورت واقعہ کسی وقت میں بیان کیا تھا کہ جب بھی تم کسی سائل کو کچھ دو تو اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مس کر کے، ٹچ کر کے دیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں وہ برکت، وہ شفا، وہ اہمیت، وہ خاصیت عطا کر دے گا کہ تم جس کسی بیمار کے اوپر بھی وہ ہاتھ پھیرو گے، تم وہ ہاتھ جب بھی بارگاہ خداوندی میں بلند کرو گے، تم وہ ہاتھ جس کے آگے بھی رکھو گے، وہ ہاتھ خیر و برکت سے خالی نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے کہ جب تم نے کسی سائل، کسی غریب، کسی بیمار، کسی تیماردار کے ہاتھ رکھا تو تو نے اس کے ہاتھ میں نہیں رکھا بلکہ میرے ہاتھ میں تو نے ہاتھ دیا۔ تو اس وجہ سے اگر یہ برکتیں، یہ فضیلتیں اور یہ فوائد حاصل کرنا چاہتے ہو تو کسی سائل کو دیتے ہوئے اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ٹچ کیا کرو، کوئی جراثیم نہیں لگے ہوئے، کوئی مہلک بیماری یا متعدی بیماری نہیں لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ جب مسلمان کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے، وہ ہاتھ کو یوں ہلاتے ہیں، جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک وہ ہاتھ میں ہاتھ رہے گا وہ ایسے کرتے رہے، ان کے گناہ جلتے رہیں گے، ان کو اللہ گناہوں سے پاک کرتا رہے گا، اور وہ جب گلے ملتا ہے تو پھر کیا۔ لیکن آج ہمیں اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، کبھی کرونا کی آڑ میں، کبھی ڈینگی کی آڑ میں، کبھی کسی بیماری کی آڑ میں۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان اپنے یقین کو، اپنے اعتقاد کو اس طرح پختہ رکھو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم العجوزہ۔ عجوزہ اس بوڑھی کبڑی عورت کو کہتے ہیں جو اپنے کسی اصول پر، اپنے کسی قانون پر ایسی کاربند ہوتی ہے کہ بچپن سے بڑھاپے تک اس کی وہ عادت نہیں جاتی۔ تو اس طرح اگر ان فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان کے اوپر عمل کریں گے۔ ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنت حتی یرجع۔ مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپسی تک وہ جنت کے تازہ پھل چننے میں مصروف رہتا ہے۔ وہ واپسی تک گھر سے بیمار کے گھر تک اور بیمار کے گھر سے واپس اپنے گھر تک وہ اس حالت میں رہتا ہے کہ وہ جنت کے پھلوں کو چن رہا ہوتا ہے، وہ جنت کی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ان اللہ عز و جل یقول یوم قیامہ یا ابن آدم مریض تو کہ بیان کر چکا ہوں میں،
فلم تعدنی قال ربی کیف اعودک وانت رب العالمین قال اما عملت ان عبدی فلانا مریضا فلم تعدہ، میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عادت کرا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو اس کی بھوک اور پیاس کو مٹا تھا۔ تو اس لیے یہ مفت کے اعمال ہیں، اس کے اوپر کوئی قیمت نہیں لگتی، کوئی ہدیہ نہیں لگتا، جانا اور اس بیمار سے اپنے لیے دعا کرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیمار کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس لیے کہ اس بیماری کی حالت میں اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی پیاس کی حالت میں اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی بھوک کی حالت میں، بے بسی کی حالت میں، اس کے عجز کی حالت میں اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اگر اللہ کی معیت چاہتے ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو اپنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں سے بغض کو، حسد کو، کینے کو دور کر کے پیار محبت پیدا کر دے گا، تمہاری زندگی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی سنور جائے گی۔ یہ دانا اور عقل مند آدمی کا کام ہے کہ اپنی معمولی سی رنجشوں کو، اپنے معمولی سے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر پیار محبت کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو گلے سے لگا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔